بانی جو ہیں پی سی سی یو ایس اے، ان کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی رول نہیں. انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عامر کو فائر کر دیا. ان کے پاس یہ رائٹ ہے ہی نہیں. ان کو میرا اسٹریٹ فارورڈ پیغام یہ ہے کہ ہم 31 دسمبر تک لیگلی الیکٹڈ باڈی ہیں اور ہم الیکشنز کرائیں گے. میں خود 2 دفعہ پورے الیکشن کے پروسیس سے گزر کے آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیمبر جو ہے نا اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. میں نے مان لیا کہ جو ہمارے ایلڈرز ہیں انہوں نے اس کی بڑی آبیاری کی ہے اور 30 سال سے بقول ان کی کہ انہوں نے خون پسینہ دیا ہے. ہم نے بھی 10 سال دے دیا ہے. بچہ بھی جب 18 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے اور وہ رہے گی. لنچ کرایا انہوں نے، میں ان کا نمک کھایا. انہوں نے مجھے لنچ کرایا اور کہا کہ آپ پریزیڈنٹ بنے. میں نے کہا نہیں سر، عامر کو لے کے آئیے، اچھا ینگسٹر ہے، میں تو نہ کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے پیٹرن ان چیف کے لیے کہا. بعد میں جب وہ آئے تو انہوں نے لکھ دیا کہ پیٹرن ان چیف کس نے بنا دیا ان کو. مجھے مبارکباد ایک طرف دے رہے، میں کوئی گرا پڑا تھوڑی. تو مجھے اس بات کا دکھ ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. جہاں تک عامر صاحب کی بات ہے تو میں نے عامر کا کریکٹر اچھی طرح دیکھ لیا. جب یہ جائیں گے تبھی میں ان کے ساتھ جاؤں گا، میں ان کے ساتھ کھڑا. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا تنازع کب سے شروع ہوا، کب سے مسائل شروع ہوئے؟ میری پہلی ٹرم کا 2nd ایئر تھا. انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ یا ہم نے نیا آئین بنایا ہے اور آپ اور آپ کا بورڈ اس پہ اسی وقت سائن کر دیں. جب ہم نے اس ڈاکومنٹ کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام اختیارات اب پی سی سی کے میجر سارے معاملات وہ بانی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور ان کی جو دوست ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ پی سی سی کے مین معاملات کو چلائے گی. تو اس وقت جو میری کیبنٹ تھی ان لوگوں نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. ایسوسیشنز اس طریقے سے، میں ایک لفظ یوز کر لیتا ہوں، چلیں ڈکٹیٹوریل طریقے سے نہیں چلائے جاتے ہیں. ہم نے ان سے پالیٹکس کے بارے میں بڑے لیسنس سیکھے ہیں اور وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کا ہی درس دیتے رہے. افسوس ہوا مجھے، ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ ہم اسٹرکچر بدلنے ہیں یا اب الیکشنز نہیں ہوں گے اور اب یہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت اچھا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمیرہ ریحان. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ عامر پپرانی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان رزاقی صاحب جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں، ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین ہیں اور وہ دونوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا جو ہے چیمبر کے ساتھ تعلق کس طریقے سے شروع ہوا، جرنی کیسی رہی آپ کی؟ دیکھیں جس وقت بانی پی سی سی یو ایس اے نے اس کی بنیاد رکھی تھی جی، اس میٹنگ میں بھی میں موجود تھا اور میرا اس وقت میں تعلق پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن سے تھا. اس وقت میں ایز اے ٹریجرر سرو کر رہا تھا. میرے خیال 1997 کی بات. اس کے بعد پی اے جی اے سرو کرنے کے بعد میں کافی عرصے تک اپنی جاب اور اکنامک مسائل کی وجہ سے نارتھ میں رہا. لیکن جب میرا آنا ہوا یہاں پہ واپس تو لگ بھگ 2017 میں نے چیمبر کو آصف احسان ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر 2 سال کام کیا. پھر میں نے 2 سال ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ ایز اے وائس پریزیڈنٹ کام کیا. پھر ایک ڈاکٹر جاوید اشرف کے ساتھ 2 سال وائس پریزیڈنٹ کام کیا اور پھر الحمدللہ 2023 جنوری میں نے اوتھ اٹھایا ایز اے پریزیڈنٹ. تو اب لگ بھگ 3.5 سال ہو گئے ہیں اس جرنی کو ایز اے پریزیڈنٹ اور آل ٹوگیدر میرا خیال ہے کوئی اب 9.5-10 سال ہونے کو آئے ہیں چیمبر کے ساتھ میری ایفیلیشن. سلمان رزاقی سر، آپ لوگوں کا آپ کا بتائیے کیونکہ آپ کی تو بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ آپ کے تجربات اور آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ہیں. تو آپ کا وہ تجربہ یا آپ کی جرنی کیسی رہی چیمبر کے ساتھ؟ بہت اچھی رہی. مجھے موقع ملا کہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی کسی نہ کسی شکل میں مدد کر سکوں، اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنے بچوں کی، ان کو گائیڈ کرنے میں. جو میری زندگی کا تجربہ ہے اس میں سے اگر ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہو جائے. اور جب میں پی اے جی ایچ میں تھا تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور ان کا شکر گزار ہوں اس بات پہ. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ پی سی سی میں آئیں اور پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ ینگسٹر ہیں ہمارے، ان کو آنے دیجیے. پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ چلیے آپ پیٹرن ان چیف بنیے گا. تو جب میں نے پی اے جی ایچ کو چھوڑا تو اس کے بعد میں عامر کے ساتھ میرا خیال ہے 2023 دسمبر میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا. اور لازمی بات ہے ایک آنری ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد، کوئی میں کوئی پالیسی تو نہیں بناتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بورڈ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی
کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو ان کی میں مدد کر دیتا ہوں. اور بس اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں جو PCCA نے کام کیا ہے، میرا خیال ہے شاید 20-25 سال میں ایسا کام نہ ہوا ہوگا. اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو کم از کم و بیش 50 ایونٹ کر چکے ہیں. طرح طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان میں جو بزنس مین ہیں ان سب کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں. چھوٹی چھوٹی ہماری کونسلیٹ کے ساتھ تعلقات رہے. کونسلیٹ ہمیں ہر وقت رکھتی ہے، انگیج رکھتی ہے مختلف کاموں میں. ہمارے امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ یہاں آئے اور تعریف کر کے گئے، اور انہوں نے وہاں سے یقین دہانی کرائی کہ وہ کریں. تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب پاکستان کا نام اوپر ہو، کیونکہ میری مٹی تو پاکستانی ہے نا. بالکل. آپ جو ماشاء اللہ ابھی 3 سال سے ایز اے پریزیڈنٹ اس میں ہیں چیمبر میں، آپ کا یہ 3 سال کا ٹائم کیسا رہا؟ کس قسم کی چیزیں آپ نے اس میں کی؟ آگے نئے بندوں کو لے کر آئے، ینگسٹر کو لے کر آئے. دیکھیں جی، میں نے چونکہ 6 سال مختلف پوزیشنز پہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے سرو کیا تھا، تو مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ تھا کہ جب اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں کیا کیا چینجز کروں گا. جس میں الیکٹرانک معاملات کرنے کا تھا کہ ویب سائٹ کو لانچ کیا جائے، ممبرشپ کو پیپر کی بجائے اب اس کو ویب سائٹ پہ لے جایا جائے. اسی طریقے سے میں جب آیا تھا اپنے ساتھ میں لگ بھگ ساری ہی ینگ ٹیم لے کے آیا تھا، اور جو مین چیز تھی کہ لیڈیز کی اس میں چاہتا تھا کہ زیادہ پارٹیسپیشن ہو. تو اب اس وقت آپ نوٹس کریں کہ میرے بورڈ میں 5 بوائز ہیں اور میں 5 گرلز ہیں. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو 11 کے بورڈ میں آلموسٹ ایون. آپ ٹائی بریکر ہیں. میں ٹائی بریکر ہوں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے، کہ خواتین کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اتنا موقع نہیں دیا جاتا. تو میری خواہش تھی کہ یہ معاملہ بیلنس رکھا جائے، اور الحمدللہ اس میں میں کامیاب ہوا. باقی جو کانسٹیٹیوشنلی لکھا ہوا ہے رول چیمبر کا، جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں، اس کے تحت ہمیں سیمینار کرنے ہوتے ہیں ٹیکس کے، اور اس کے علاوہ ہم بزنس امیگریشن سیمینار کرتے ہیں جو آپ نے نوٹس کیا. ہمیں گالا کرنے کا اس میں مینشن ہے، ہم نے 3 سکسیسفل بڑے اچھے گالا کیے. پھر ہم جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ریکگنائز کرتے ہیں مختلف فارم میں، چاہے وہ بزنس سے ایفیلیٹڈ ہوں، چاہے وہ فلنتھراپی میں کام کرتے ہوں. اور سملرلی جو ہمارے میڈیا پرسنالٹیز ہیں، ساتھ میں بورڈ کے جو ممبرس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے اس طریقے سے ہم ایوارڈ کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو مین ڈیوٹیز ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں، وہ ہم 3.5 سال سے بخوبی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نبھا رہے ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ بہت کامیاب ہیں ماشاءاللہ، اس چیمبر کو لے کے بہت اچھا چل رہے ہیں. جو کہ رزاقی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا پسند کریں گے. پریزیڈنٹ نے جو بات کی ہے، سچ کو سچ ماننا ہی سچ ہوتا ہے. بالکل بات یاد رکھیے گا جی. میرے کسی چیز کے انکار کرنے سے اس کی حقیقت ختم نہیں ہوتی. بالکل. اور میں یہ ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عامر اور ان کے بورڈ نے جتنا کام کیا ہے اور جتنی سنسیریٹی اور تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اسی وجہ سے مجھے اور شوق ہوا کہ اللہ پاک ایسا موقع دے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں کریں. اور سب جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، لیکن ماشاءاللہ اگر آپ PAGH اور ISGH کو سائڈ پہ کر دیں تو میں یہ کہنے میں بالکل وہ نہیں کروں گا کہ PAGH اور ISGH کے بعد سب سے بڑی آرگنائزیشن بن کی جگہ اور یہ جگہ ابھری ہے. بلکہ ایونٹس کے حوالے سے تو اس نے شاید PAGH کو بھی بیٹ کر دیا. اور بورڈ کی پرفارمنس کے بارے میں عامر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بورڈ کے اپنے جو ممبران ہیں جو میرے ساتھ ہیں پچھلے، اب تو میں خیال ہے کچھ کو تو 3.5 سال ہو گئے اور کچھ کو 1.5 سال ہو گیا، وہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے پریزیڈنٹ کو اچھی ٹیم مل جانا اس سے بڑی بلیسنگ ہو ہی نہیں سکتی. سب نے اپنا رول بخوبی نبھایا ہے، اور ہم ایک ٹیم ہو کے اور ایک فیملی کی طرح اس چیمبر میں کام کر رہے ہیں. کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی جاب سے ریلیٹڈ ہے، لیکن سب اپنا وقت نکالتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، یہاں کسی کو کوئی پیمنٹ تو ہو نہیں رہی. ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، فیملی کا ٹائم سیکریفائز کر کے اس آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی کی خدمت کریں اور ساتھ میں بزنسز کو پروموٹ کریں، فلرش کریں، جو بھی پاکستان کے لیے ہم سے ہو سکے ہم کریں. تو اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی عزت دیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی عزت دیں.
بیسیکلی یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم نے میرے ساتھ بہت ہی شاندار پرفارم کیا ہے. عامر صاحب, بہت ساری چیزیں آج کل سننے میں آ رہی ہیں. ہیوسٹن کی چیمبر جو ہے USA کی کیا کر رہی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس بارے میں اور سلمان رضاکی صاحب کے بارے میں, لوگ پریشان ہیں جاننے کے لیے کہ ایسا کیا ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, چیمبر کے بارے میں پچھلے 3.5 سال سے یہ ہماری خاصیت تھی کہ ہمارے جتنے بھی معاملات تھے وہ اوپر کی طرف ہی بڑھ رہے تھے, کیونکہ ہماری پرفارمنس اچھی تھی, ہم ایونٹس کر رہے تھے مختلف, اور لوگوں کا ہم پہ اعتماد تھا, ہمارے ممبرز کا ہم پر ابھی بھی اعتماد ہے الحمدللہ. اور ہم نہیں چاہتے تھے کسی کنٹروورسی میں پڑیں, لیکن اور اس سے چیمبر کی اور ایسوسیشن کی نام بھی خراب ہوتا ہے. اور جو پچھلے دنوں بانی PCC USA نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جس قسم کے الزامات لگائے, جسے میں بے بنیاد الزامات کہتا ہوں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک تو ہمارے جو بانی ہیں وہ 3.5 سال کی میری پریزیڈنسی میں کم از کم 2-2.5 سال اس ملک سے باہر رہے ہیں, تو ان کے جو میسنجرز ہیں یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, ایک تو انہوں نے ان کو میسیجنگ غلط کی ہے. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے تو ہم سے اور سلمان رضاکی سے ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے تھے اگر کوئی ان کو بات پوچھنی تھی, لیکن اس طریقے سے اوپن آ کے اور پوڈ کاسٹ کے اندر ایسے بے بنیاد الزامات لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو, ان کی شخصیت کو جتنا ہم ان کو جانتے ہیں, زیب نہیں دیتا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم نے ہمیشہ ان سے اکاؤنٹیبلٹی کا اور ڈیموکریسی کا ہم نے ان سے درس سیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جیسے بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے جنرل باڈی کا اجلاس کیا, اور اس کے اندر ہم نے تمام ان کے الزامات کا جواب دیا ہے آن ریکارڈ اپنے ممبران کے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبرانز کا حق ہے ہماری ان تمام الزامات کو جاننے کا, تو وہ ہم نے آن ریکارڈ اس کا جواب دے دیا ہے. لیکن دکھ یہ ہے تھوڑا سا کہ, اور تھوڑا کیا زیادہ ہی دکھ ہے اس معاملے میں, کہ جو لینگویج یوز ہوئی ہے ڈیمیننگ سلمان رضاکی صاحب کے لیے اور میرے لیے اور فیملیز کے لیے اور بورڈ کے لیے نامناسب تھا. اور یہ اس کی کوئی روایت بہت عرصے پہلے مجھے یاد ہے, 30 سال پہلے ایسا اس ٹاؤن میں ہوتا رہا ہے, اور ہم سب نے یہ سبق لرن کیا تھا کہ نو میٹر واٹ آپ کے پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں, ایسوسیشن میں رفٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک دوسرے کا احترام سب سے اپنا رکھا جائے گا. اور یہی میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا. جس ایج میں اس وقت وہ ہیں, ہم ابھی بھی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن میں اس کو ساتھ میں ویسے یہ کہہ لیتے ہیں کہ آفیشیلی کنڈیم کرتا ہوں. جو لینگویج انہوں نے یوز کی ہے اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ نامناسب تھی, اور یہ ایک اچھی روایت نہیں ڈالے گی اس طریقے سے. اور آپ دیکھ لیں, ہم آج بھی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پروفیشنلی تمام بائی لاز کے اوپر, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اپنی پرفارمنس کے اوپر, لیکن آپ نوٹس کریں گے کہ ہماری لینگویج میں آپ کو بالکل اس قسم کا کوئی جواب نہیں ملے گا. ہم اپنا معیار جو ہے وہ, جیسے مشیل اوباما کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ when they go low you go high. Exactly. So this is what we're going to keep that professionally inshallah. اور سلمان رضاکی صاحب, آپ کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ سنا اور دیکھا, اور وہ لینگویج جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط لینگویج استعمال کی. سیدھی سی پریشانی یہ ہے ان کے نزدیک کہ وہ اب عامر صاحب کو پسند نہیں کرتے. اچھا, جو بھی اس کی وجہ ہے وہ کیا ہے, یا تو بتاتے بیٹھتے یہ کرتے, بجائے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بورڈ یا میں یہ سب ہم اتر جائیں اور ان کو تنا چھوڑ دیں. جس طرح ایک آدمی نے اچھا کام کیا, میں صاحب ایمان ہوں, میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا. جب الیکشن ہوں گے میرا ٹائم پورا ہو جائے گا, میں ویسے بھی آنری ہوں, ان لوگوں کی وجہ سے آیا تھا, اپنے ٹائم پہ میں گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس عہدے سے اتر جائیے, اور اچھی زبان کا بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا, لکھ کے کیا ہے مجھے. تو میں نے اس کے باوجود بہت عزت سے جواب دیا, کیونکہ میں نے ان کو اپنا بڑا سمجھا تھا, اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے بڑے بھائی اور اپنے بزرگ کے طور پہ دیکھا ہے. تو میں کبھی ان کی شان میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ میری یہ تربیت نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہی اوز می این اپالوجی. جو اس طرح کی باتیں کرنا کہ سر پہ پاؤں رکھ کے اور اٹھا کے اور یہ کر کے وہ کر کے, یہ بدتمیزی کی بیہودہ زبانیں, ہم بچیوں والے ہیں, ہم فیملی والے ہیں, ہم کوئی باتیں زیب نہیں دیتی, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی زیب دیتی ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, لیکن بندے کے تھرو جانا پڑتا ہے. انہوں نے تکلیف دی ہے, کسی کو برا کہا ہے بلا وجہ, یا تو بیٹھ جاتے, آئے تھے پہلے بھی کال کرتے تھے, ہم لوگ بیٹھتے تھے,
लंच कराया उन्होंने, मैंने उनका नमक खाया है, उन्होंने मुझे लंच कराया और कहा कि आप प्रेसिडेंट बने। मैंने कहा नहीं सर, आमिर को लेके आइए, अच्छा यंगस्टर है, मैं तो अपना कर रहा हूँ, तो ये भी उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे पेट्रन इन चीफ के लिए कहा। बाद में जब वो आए तो उन्होंने लिख दिया कि जी पेट्रन इन चीफ किसने बना दिया इनको, मुझे मुबारकबाद एक तरफ दे रहे, मैं कोई गिरा पड़ा थोड़ी हूँ। तो मुझे इस बात का दुख है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और बाकी ये कि जहाँ तक आमिर साहब की बात है, तो मैंने आमिर का कैरेक्टर अच्छी तरह देख लिया। मैं भी कोई न्यू किड ऑन द ब्लॉक नहीं हूँ, मेरी भी 65 साल उम्र है। मैं भी जानता हूँ कि ये कि कैसा शख्स है। इंशाल्लाह जब ये हमारा टेनोर पूरा होगा, मेरा तो खैर कोई टेनोर नहीं है, मैं तो 2 साल के लिए हूँ, वो भी ऑनरी हूँ। जब ये जाएंगे तभी मैं इनके साथ जाऊंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मेरा अच्छा अगर जी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो जी, मैं जी, इसमें बिल्कुल। किसी की एडिशन कर दूं जी कि बानी जो हैं पीसीसी यूएसए, जी उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है। ना उनका नाम मेंशन है, ना फाउंडर का लफ्ज़ मौजूद है, ना उनका अपना नाम मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनली पिछले दिनों उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आमिर को फायर कर दिया, या हमारी टीम मैं को इसी फायर सवाल कर की दिया। तरफ आई थी। तो मैं इसको, चूंकि ये बात चली रही जी, है, जी। उनके पास ये राइट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम बॉडी है ना मेरा, वो है जो ईबीडी कहलाती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं। उसके अलावा 2 और बॉडियां हैं, एक को एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं और एक को पास प्रेसिडेंट की काउंसिल कहते हैं। पास प्रेसिडेंट की काउंसिल से 10 साल से एग्जिस्ट नहीं करती। एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसका काम प्योरली एडवाइस करने का है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें, चूँकि ये नॉन लॉयर का लिखा हुआ है, वेग छोड़ दी गई हैं। तो जब चीज़ें वेग छोड़ दी जाएं तो उसके अंदर ये होता है कि जो सुप्रीम बॉडी होती है, दे कैन मेक द डिसीजन, एंड दिस इज़ हाउ वी ऑपरेटेड। हमने कॉन्स्टिट्यूशनली लॉयरों से मशवरे भी किए हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग विद द कंसल्टेशन विद आवर लीगल टीम कि बोर्ड हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, हमारा डिसीजन फाइनल है। जिन लोगों ने ये शहर में इस तरह की बातें की हैं और ये एसोसिएशन के बारे में कह रहे हैं कि अब ये नहीं रहा या वो नहीं रहा, उनको मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम यह है कि हम 31 दिसंबर तक लीगली इलेक्टेड बॉडी है जी, और हम इलेक्शंस कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, और जिसको भी इसको इलेक्शन को लड़ना है, दे आर मोस्ट वेलकम टू रन फॉर द इलेक्शन। हम पूरा मौका देंगे। अलबत्ता एक कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि जो हमने जनरल बॉडी का इजलास बुलाया था, उसके लिए 30 डेज़ का नोटिस देना चाहिए था बजाय 14 डेज़ के नोटिस के। कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह लिखा हुआ है 30 डेज़, एक जगह लगा हुआ है 14 डेज़। जो हमारी लीगल टीम थी उसने हमसे कहा कि 14 डेज़ भी इनफ है। लेकिन चलें एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए 30 डेज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करा रहे थे हमारा, वो 3 चीज़ें थीं। एक तो ख़वातीन की सीटें परमानेंट करने के हम ख्वाहिशमंद थे, दूसरा हम फैमिली मेंबरशिप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और दूसरा जी जो सिंबॉलिक पोजीशंस हैं चैम्बर के साथ, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहते थे। अगर तो ये आगे चल के लीगल टीम ने कहा कि चलें ठीक है, इसको रिकंसिडर कर लेते हैं, तो उसके अलावा जो मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो अपने मेंबर्स को बताया कि हम बाय लॉज में अपने 8 अप्रैल की मीटिंग में कुछ चेंजेस कर चुके हैं, जिसके लिए जनरल बॉडी की रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए सिर्फ एक लिखा हुआ है उसके अंदर कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड कैन चेंज। तो हमने तो यूनानिमसली पूरे बोर्ड ने उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं वो उन न्यू बाय लॉज के तहत ही कराए जाएंगे। बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में बाकायदा स्केड्यूल जारी करेंगे इलेक्शंस का। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट शहर का, जिसको हम अपॉइंट करेंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर में जिस तरीके से मैं खुद 2 दफ़ा पूरे इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये चैम्बर जो है ना अब अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। जिस तरीके से PAGH में एक सिस्टम माशाल्लाह मौजूद है, ISGH में मौजूद है, मैंने मान लिया कि जो हमारे एल्डर्स हैं उन्होंने उसकी बड़ी आबियारी की है, और 30 साल से बकौल उनके कि उन्होंने खून पसीना दिया है, हमने भी 10 साल दे दिया है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि इसकी आबियारी अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चा भी जब 18 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। इसको अब अपने ओन पे ऑटो पायलट पे चल रहे थे एक सिस्टम के तहत। बिल्कुल। और आप बानी को मेरा खाली मशवरा ये है कि आप
کہ دیکھیں آپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے اور وہ رہے گی, آپ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی, لیکن اب اس کو ینگسٹرز کے حوالے کریں, یہاں سے آگے ینگسٹرز اس کو چلائیں, اور ہمیں چاہیے کہ ینگسٹرز پہ بھروسہ کریں. ہم پینک میں آ جاتے ہیں, ہم ہر جگہ سننے میں آتا ہے ہر آرگنائزیشن میں کہ ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے, اور جب آ گئے ہیں اور پہلی دفعہ ووٹ ینگسٹرز کا پورا چلا رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے چلا رہا ہے, تو اس کو سپورٹ کریں. جو بانی کے ساتھ اس وقت ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں نا, وہ اسکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چونکہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو آج تک پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے 16 سال سے 17 سال سے فیس بکوں پہ, اور انہوں نے کبھی دل سے مجھے پریزیڈنٹ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں. اور چونکہ ان کی کنڈکٹ ایسے تھے تو کچھ پریزیڈنٹس پہ ہم نے ایک طریقے سے اعلانیہ نہ صحیح لیکن ہم نے ان پہ پابندی کائنڈ آف لگائی ہوئی تھی. اب ان کو یہ موقع لگا ہے ہمارے بورڈ کے ساتھ جس نے اتنا بہترین پرفارم کیا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جیلیسی فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ ہاؤ کوڈ ہی ڈو دیٹ, کیونکہ کچھ لوگوں سے نہیں چل سکی. اچھا, مان لینا چاہیے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ینگسٹر جو ہے, میں کوئی بہت بڑا, میرا لیٹ می ایڈمٹ اٹ, بہت بڑا کوئی بزنس مین نہیں ہوں, ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں اور ہمارا ایک مڈل کلاس کا ہی بزنس ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے جو ہے نا سارے آڈس کو ڈیفیٹ کیا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ گراؤنڈ لیول سے آئے ہوئے ہیں, ہم نے وقت دیا ہے اور کام کیا ہے اور تب جا کے یہاں تک الحمدللہ پہنچے. تو سپورٹ کرنا چاہیے, اور میں ابھی بھی سب کو یہی مشورہ دوں گا ایلڈرز کو کہ ایگوز کو سائڈ میں رکھیں, اس چیمبر کو پنپنے دیں, اس کو فلرش ہونے دیں. ایک اچھا, یہ میرا خیال ہے کئی عرصے سے ڈرائنگ روم میں تھی یہ چیمبر, اور ہم لوگ اس کو لے آئے ہیں مارکیٹ میں, اور اب میرا خیال ہے لوگ اس کے بارے میں جاننے لگے ہیں, آٹومیٹک لوگ ممبرز بننے لگے ہیں, اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, اس سے جڑنا چاہتے ہیں, چاہے بزنسز ہوں چاہے عام پبلک ہو پاکستانی. ہماری ISGA جس نے بنائی تھی ان کی بھی بانی تھے, ان کے منہ سے میں نے, مظہر قاضی صاحب تھے میرا خیال ہے, I'm not wrong, ان کے منہ سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ISGS میں نے بنائی تھی, اب تم لوگ بس یہاں سے چلو. اسی طریقے سے PAGS ڈاکٹر سرور نقوی مرون نے بنائی تھی, میں 20 سال ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ خود 2 دفعہ الیکشن PAGS کا بانی خود ہار گئے, لیکن انہوں نے انسٹیٹیوشن چلنے دیا, الیکشنز ہوتے رہے. اسی طرح انسٹیٹیوشن بنتے ہیں, اور اس اباؤٹ ٹائم کہ اس کو اپنے پاؤں پہ اب کھڑا ہونے دیا جائے, اب اس پہ مزید پانی نہ ڈالا جائے, آبیاری نہ کی جائے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک تو مدعا جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں نہ ہوں کہ آپ لوگ ریزائن کر جائیں اور الیکشن نہ ہو, کیا ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے تو ان کے بورڈ نے اور انہوں نے مل کے سلیکٹ کیا تھا, میں الیکٹ تو نہیں ہوں. بالکل, میرا تو ایک بڑا ہی وہ ایک مشورے والا اوپر کے یہ کیا ماموں چچا والا رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ. ایک مدعا اور بھی بیچ میں آیا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی فیملی کو چھالا گیا, اس میں بچوں کے نام لیے گئے, جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال؟ کسی بھی انسان کا یہ خیال ہونا چاہیے, کسی بھی شریف انسان کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کسی سے پرسنل گرج یا کوئی تکلیف یا کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کو بیٹھ کے سالو کریں, نہ کہ اس کو اچھالیں اور فیملی پہ آئیں. یہ بری بات ہے, میں نے بھی پہلے اس پہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا. جہاں تک بات ہے عامر کی, دیکھیے یہ دسمبر میں ان کا ٹرن پورا ہو جائے گا. آپ بخدا مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, ان کا حق ہے اگر کرنا چاہیں. کانسٹیٹیوشن تو کوئی وہ نہیں ہے کہ 3 ٹرم نہیں ہو سکتے یا 5 ٹرم نہیں ہو سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے بچے ہیں جو آگے آ رہے ہیں اور ان کو آنا چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر ہم اپنی کمیونٹی کو اور پاکستان سے آنے لوگوں کو سرو کر سکیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا عامر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب کا تنازع کب سے شروع ہوا, کب سے مسائل شروع ہوئے؟ گڈ کوشچن. دیکھیں جی, ہوا یہ کہ جب میری پہلی ٹرم کا سیکنڈ ایئر تھا تو بانی PCC USA نے مجھے ایک مجوزہ نیا آئین میرے پاس وہ لے کے آئے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا اس دن ڈنر تھا کاؤنسلیٹ کے ساتھ ایلیٹ ریسٹورنٹ میں, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ یا ہم نے نیا آئین بنایا ہے اور آپ کا بورڈ اس پہ اسی وقت سائن کر دیں, اور آپ بھی وٹنس ہیں, آپ بھی اس ایونٹ میں موجود تھیں. تو میں نے بانی سے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, میں اپنی نیکسٹ بورڈ میٹنگ میں اپنے بورڈ کو یہ ڈاکومنٹ دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. تو جب ہم اپنی نیکسٹ میٹنگ میں گئے, جب ہم نے اس ڈاکومنٹ کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام اختیارات اب PCC کے میجر سارے معاملات وہ بانی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے, اور ان کی جو دوست ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ
PCC کے مین معاملات کو چلائے گی. جیسے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, بانی اور ان کے دوست جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو پک کریں گے یا چنیں گے, اور ساتھ میں بورڈ کو بھی وہی سلیکٹ کریں گے. اسی طریقے سے بورڈ کا کوئی بھی فیصلہ جس وقت چاہیں گے وہ کالعدم قرار دے دیں گے. تو بیسیکلی جو بورڈ کی ویلیو رہ جاتی وہ ایک ٹوتھ لیس باڈی ہم جسے کہتے ہیں نا, وہ بن جانا تھا بورڈ نے. تو اس وقت جو میری کیبنٹ تھی اس میں اب 1-2 لوگ نہیں ہیں اس کیبنٹ میں, ان لوگوں نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. میں نے بانی سے یہ کہا کہ آپ اس کو مجھے جنرل باڈی بلانے دیں, کیونکہ یہ باقاعدہ میجر کانسٹیٹیوشن چینج آپ کرنے جا رہے ہیں, پورا اسٹرکچر بدلنے جا رہے ہیں چیمبر کا. تو انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, ہم نے کوشش کر کے اس کو بائی لاز کے اندر امینڈمنٹس میں کر دیا ہے, تو تم لوگوں کے سائن سے یہ ہو جائے گا اور اس کو آپ لوگ سائن کر دو. تو میں نے اس کو انکار کیا, اور اس کے بعد جب میری سیکنڈ ٹرم دوبارہ میں پریزیڈنٹ بنا تو پھر مجھے دوبارہ انہوں نے اس پہ زور دیا کہ آپ اس کو سائن کریں. اور میں کوشش کرتا رہا, بڑے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی لوگ سمجھا دیں کہ یہ غلط ہے, ایسوسیشنز اس طریقے سے, میں ایک لفظ یوز کر لیتا ہوں, اب چلیں ڈکٹیٹوریل طریقے سے نہیں چلائی جاتی. اور ہم نے بانی سے ہمیشہ 30 سال کا میرا تعلق ہے ان کے ساتھ, ہمیشہ ہم نے وہ ریپبلکن پارٹی کے اچھے رہنماؤں سے میں ہیں, ہم نے ان سے پالیٹکس کے بارے میں بڑے لیسنس سیکھے ہیں, اور وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کا ہی درس دیتے رہے ہیں. افسوس ہوا مجھے اتنی عرصے کی ایفیلیشن رہنے کے بعد, بورڈ کو بھی ینگسٹرز کو بھی افسوس ہوا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ساری پاور, اب میں ایج کو بار بار مینشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک ٹائم آتا ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاؤ لانگ یو گونو کنٹینیو دیٹ وے. اور تو ہمیں افسوس ہوا اور ہم نے انکار کر دیا, اور اس کے بعد سے مسلسل میرے ساتھ ان کی ناراضگی ہے. کچھ 6-8 مہینے سے ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے, وہ مجھ سے اپسیٹ ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی جنرل باڈی بلائی, آپ دیکھیں ہم نے کوئی میجر چینجز اس میں پرپوز نہیں کی. ہم تو صرف یہ کر رہے تھے کہ ہم نے آبزرو کیا تھا کہ خواتین کی سیٹوں کو بڑھایا جائے یا پرماننٹ کیا جائے یا فیملی ممبرشپ دی جائے. ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ ہم اسٹرکچر بدل رہے ہیں یا اب الیکشنز نہیں ہوں گے اور اب یہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت اچھا ہے. چھوٹی موٹی تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہنے چاہیے. جیسے اب یہ ہے کہ ویب سائٹ کے پہ ممبرشپ ہے, وہ ہم نے یہ اپروو کر دیا ہے کہ کوئی پیپر ممبرشپ ہم ایکسیپٹ کریں گے نہیں, اور پچھلے 2-2.5 سال سے ہم کر ہی نہیں رہے. اب یہ جیسے IAGH میں الیکٹرانک ممبرشپ ہے, PAGH میں سملرلی اب PCC USA کی بھی الیکٹرانک ممبرشپ ہے. تو بس یہاں سے ایشو شروع ہوا. اور کبھی کبھی جو ہے نا, میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ کلچر ہے, آپ بزرگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم احتیاط برتتے ہیں, لیکن ہر دفعہ بزرگ ٹھیک نہیں ہوتے. ایلڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو جائے تو مان لینا چاہیے. سملرلی جب میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ چیمبر ینگسٹرز نے اچھی چلا لی ہے, اسی طریقے سے یہ نامناسب تھا میرے نزدیک, یہ کانسٹیٹیوشن کو بدلنا اور ساری پاور کو اپنے ہاتھ میں گریب کرنا, اور یہیں سے سارا رفٹ شروع ہوا ہے. دیکھیں وہاں سے سب کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا نا. جب اگر کوئی ڈائریکٹر آئے اور جب وہ آج کچھ کہے کل اس کو نکال دیا جائے, پرسوں دوسرا آ جاتی سر, تو یہ تو کھچڑی بن جائے گی, آرگنائزیشن تو نہیں رہے گی. یہ وہ کاپی ہے جو ہمیں دی گئی تھی, اور اس میں کوئی شہر کے 12 حضرات کے سائن ہوئے میں جن کا بورڈ سے تعلق نہیں ہے, اور وہ میٹر نہیں کرتا. یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے حوالے کیا گیا تھا 1.5-2 سال پہلے, اور اس پہ ہم نے رجسٹر کیا. اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی بورڈ بائی دی وے کہ ینگسٹرز نے پریشر نہیں لیا. تو میں جس طرح مجھے فریڈم ملا ہے کام کرنے کا, میری خواہش ہے کہ آنے والے پریزیڈنٹ کو بھی اتنا ہی فریڈم ملے تاکہ وہ اپنے پرفارمنس کو شو کر سکے. بالکل. اچھا سر, ایک اور بات آپ کے اس میں آتی ہے کہ آپ نے جو آپ کے بانی تھے ان کو منظر عام سے ہٹا دیا, کسی جگہ ان کو نہیں لے کر آئی. یہ بہت بڑا الزام ہے جو آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے ان کو ریموو کر دیا ہر جگہ سے. دیکھیں جی, مجھے تو نہیں پتا ماضی میں کب یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لیکن میں واحد پریزیڈنٹ ہوں جنہوں نے ہمارے بانی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے. 8 منٹ کی یا 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ان کی چلی ہے, سلمان رضا کی وٹنس ہیں, آپ وٹنس ہیں, اور جس میں ہم نے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ 2023 یا 24 کے میرا خیال ہے ہم نے ان کو دیا یہ ایوارڈ. اور ہماری جو ویب سائٹ لانچ ہوئی
اس کے اندر ایک ٹیب جو ہوم کا ٹیب ہے اس کے فوراً بعد ہسٹری کا ٹیب ہے. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کس نے بنائی تھی, ان کی وہاں پکچر ایک بڑی سی پوسٹ ہوئی بھی ہے اور پوری ہسٹری چیمبر کی, یہ کس دن بنی ہے, کیا مقاصد تھے. اسی طریقے جو سب سے بڑی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے نا سال کے آخر میں, وہ ہمارا گالا ہوتا ہے. بالکل. اور اس گالا میں ہمارا میگزین پبلش ہوتا ہے. بائی دی وے یہ بھی ان کو ایک شکایت ہے کہ اسپوکس پرسن, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میگزین ماضی میں پی سی سی کا اسپوکس مین کے نام سے نکلتا تھا, اس کو انہوں نے اسپوکس مین کا نام دیا تھا, ہم نے اس کو کوئی نام نہیں دیا, ہم نے اس کو گالا میگزین کہا. بات وہی ہے, اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے. یہ تینوں میگزین نہ صرف ہم نے وہاں پبلش کیے, لوگوں کی ٹیبل پہ رکھے, بلکہ ہم نے اس کو آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ ڈیجیٹل میگزین کے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے. کوئی جا کے آپ آن لائن, اب آپ دیکھیں نا, اب ہائی ٹیک دور ہے, یہی فرق آ جاتا ہے ینگسٹرز میں. وہ ابھی تک وہیں, میں لفظ یوز کرنے لگا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, کیسٹ وہیں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ اسپوکس مین اس کا نام نہیں رکھا. بھائی میگزین نکالا ہے, پبلش ہوا ہے, چیزیں اور ینگسٹرز کو اگین اپنی مرضی, آپ اپنی چیزیں امپوز نہ کریں نا ان پہ. ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میگزین جو ہم نکال رہے ہیں اس کو ہم گالا میگزین کا نام دیں گے, یہ بورڈ نے فیصلہ کیا. ہم نے 3 سال تک کنٹینیوسلی نکالا ہے اور بات ادھوری رہ جائے گی. نہیں, 3 سال میں جو میگزین آپ نے نکالے ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں میرا خیال ہے. ہاں وہ یہ یہاں پڑے ہوئے میں دکھا دیتا ہوں. اور تینوں میگزین میں, یہ 3 میگزین ہیں 3 ایئرس کے, 1, 2 اور 3, اور تینوں میگزین میں اندر آپ کھولیں گے جب پیجز کو تو آپ کو بانی کی پکچر بھی ملے گی اور بانی کا میسج بھی ملے گا. تو یہ کہنا کہ ہم نے بانی کو کمپلیٹ اس معاملے میں وہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اب کہیں مینشن نہیں ہوتے, یہ بات ان کو غلط پہنچائی گی. اگین میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ یہاں چونکہ موجود نہیں ہیں اور کئی چیزوں پہ ان کو جو ان کے ایڈوائزرز ہیں. اب یہ دیکھیے, یہ میں آپ کے کیمرے کو دکھاتا ہوں, یہ لیٹسٹ میگزین ہے ہمارا اس سال کا, لاسٹ ایئر کا ڈسمبر 2026. اس میں بانی کی پکچر موجود ہے اور ان کا میسج بھی موجود ہے. تو یہ کہنا کہ بانی اب یہاں سے منظر عام, یہاں دیکھیے اس میں بھی یہ پچھلے سال کا ہے, اس کے اندر 2024 کا ہمارے لالا گلفراز بھائی جو ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے, بلکہ پیٹرن چیف تھے, اور یہ عباسی صاحب, یہ دیکھیے سب سے پہلے ان کا شروع ہے, اس کے بعد ہمارے کانسولیٹ ایڈوائزری کے چیئرمین تھے. ایڈوائزری کے چیئرمین تو دیکھیے ہر جگہ وہ موجود ہے. کہیں سے ریموو نہیں کیا, اور آپ نے مطلب اے آئی ورسز اولڈ اسکول, مطلب میرے آپ کو پتا ہے جب میں نے بانی کو جب ایوارڈ دیا ہے 2023 میں, اگست کا مہینہ تھا جب ہم نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی تھی, تو میں نے ایک سلائڈ چلائی تھی 17 پریزیڈنٹس کی جو اب تک سرو کر چکے. 3-4 پریزیڈنٹ ایسے ہیں جن سے میرا بڑا شدید اختلاف ہے, لیکن یہ آپ ہسٹری کو نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. میرا اختلاف ہونا ان کے ساتھ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں, لہٰذا ان کی پکچر لگے گی جس دور میں وہ رہے ہیں. اور 17 پریزیڈنٹس کی سلائڈ آج ہماری میرا خیال ہے فیس بک پہ بھی کہیں موجود ہے, اگر آپ اسکرول ڈاؤن کر کے دیکھیں وہ 17 پریزیڈنٹ کی ہم نے اس کو لانچ کیا تھا. اور ہم نے دیکھیں نا, ہسٹری کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر بانی نے بنائی ہے پی سی سی یو ایس اے تو وہ آلویز ول بی ریممبر ایز دا فاؤنڈر آف پی سی سی یو ایس اے. عامر صاحب, ایک اور چیز تھی کہ آپ نے 3 بورڈ ممبرس کو جن کو فائر کیا, اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کا بھی کوئی ایک سلسلہ تھا. تو میں کہتی ہوں ساتھ چلتے چلتے ساری باتیں کرتے چلیں. ساری چیزیں پوچھ لیں گی. آج میں بیٹھی ہوں تو میں سوچتی ہوں پورا کر کے جائیں گے. اچھا دیکھیں, ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو میرا فرسٹ ٹینیور تھا نا 2 سال کا, اس میں میرے ساتھ 3 ایسے بورڈ ممبر تھے جنہوں نے میرے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ ساتھ کیا تھا میرے, اور الیکٹ ہو کے آئے تھے. بہت ہی پیٹی سی چیزوں پہ ان کا اختلاف ہو گیا. ہم نے تقریباً کوئی 230 یا 240 ممبر بنائے تھے الیکشن کیمپین میں. تو جب ہمارا پہلا فنکشن ہوا مئی کے مہینے میں, میرا خیال فرسٹ تھا, ہم نے ایک میڈیکل کالج کو لانچ کیا تھا. تو اس میں کوئی 100 لوگوں کا سیمینار تھا یا فنکشن تھا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے فرینڈز اور فیملی ممبرس کو اس میں انوائٹ کیا جائے. دیکھیں جب آپ ممبرس کے ووٹ سے جیت کے آتے ہیں نا, تو آپ کی فرسٹ پریفرنس آپ کے ممبرز ہوتے ہیں. تو یہاں اختلاف ہوا, اور اختلاف اتنا شدید ان کا ہو گیا کہ ان کے ریزگنیشنز آ گئے. دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا پروگیٹو ہے کہ اگر کوئی چلنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ, اور اتنی ابھی تو شروع ہوئی ہے چیمبر, ابھی تو مجھے 3 مہینے ہی ٹوٹل پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے. شروع میں اگر آپ کا اختلاف یہ ہے کہ میرے گیسٹ آئیں گے یا مجھے ایک ٹیبل دے دی جائے, اگر 10 ٹیبلیں میرے پاس موجود ہیں 100 لوگوں کی کیپیسٹی کی, تو ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بہت برا لگتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے, لیکن چھوٹی ایک آدھ کوئی اور بھی ایشو ہوگا, لیکن پیٹی ایشوز تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا. تو دیٹس فائن, ہم نے اور بورڈ نے اس کو پر ایکسیپٹ کر کے, اور ہم نے نئی اپوائنٹمنٹس کر دی یا نئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے. تو یہ تھا, لیکن میں نے ان کو کبھی فائر نہیں کیا. دے ڈیسائڈ ٹو ناٹ
go with me anymore and they resign and this is their right. मैं आपको बताता हूँ ये सारे प्रेशर का मकसद क्या है. सारे प्रेशर का मकसद ये है कि हम स्पेशली मैं और मेरा बोर्ड इस वक्त मिडल ऑफ द टर्म रिज़ाइन कर जाएं और उसके बाद हमारे बानी जो हैं वो हैंड पिक अपना प्रेसिडेंट लाएं, हैंड पिक बोर्ड लेके आएँ और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने रजिस्ट किया साइन करने से उसको वो अप्रूव कराएं और यहाँ से कहानी आगे चले. और मैं कहता हूँ ये सैड डे होगा चैम्बर की तारीख में जिस वक्त ये काम किया जाएगा और ज़िद करके किसी नए प्रेसिडेंट को प्रेशर में लाके उससे ये सिग्नेचर्स लिए जाएंगे. हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक हम मौजूद हैं हम इस पेपर पे साइन नहीं करेंगे. हम कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को फॉलो करेंगे, हम इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे और हम ये वादा करता हूँ मेंबरान से मैं कि वो जिस वक्त चाहें मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं और मुझसे कोई सवाल करना हो वो कर सकते हैं. हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे. हमने CPA को हायर करके 3 साल के फाइनेंशियल्स बनवाए हैं. मुझे तो याद नहीं है अपने 10 साल की सर्विंग के अंदर किसी प्रेसिडेंट ने CPA हायर करके फाइनेंशियल्स को बाकायदा ऑफिशियल तरीके से बनवाया. आमिर ख़ता कलामी माफ़ ये भी कहा जा रहा है कि आपने फाइनेंशियल जो हैं वो नहीं किए और बड़ी बदगुमानी हुई है उसके अंदर. पहली बात तो ये कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, हम सब मिल के इवेंट्स करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ करते हैं. कौन यहाँ पर साहूकार बैठा है जो हमको पैसे देगा कि जी तुम यहाँ पे वो करो. तो सर ये $2,000 शुरू से हमने स्टार्ट की थी अपनी चैम्बर. हमें $2,000 पास प्रेसिडेंट ने छोड़े थे बैंक के अंदर और वहाँ से हम लेके चले हैं. हमें कोई बानी ने $1 मिलियन नहीं दिए. बिल्कुल हम जाते हैं लोगों के पास, बिजनेसेस के पास और इवन जो स्पॉन्सर्स होते हैं टेबलें बेचते हैं, मैगजीन्स के लिए ऐड लेके आते हैं. और एक नई चले बात भी एक और सवाल का जवाब मैं और भी दे दूं कि ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अवार्ड्स को बेचा है. अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए बानी ने ये भी कहा कि हमारी एक अवार्ड कमेटी होनी चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम 50 कमेटियां बना सकते हैं. आप चाहें तो बनाएं चाहे ना बनाएं. हम 11 मेंबर का बोर्ड है. हम किस काम के लिए हैं? अगर हमने हर चीज़ की कमेटी ही बनानी है तो हम फिर किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए? इलेक्ट होके आए, लोगों के वोट लेके आते हैं. हम बाकायदा स्क्रूटनाइज का प्रोसेस होता है, नाम डिस्कस होते हैं, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं. उसके बाद उनको जब सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि दे हैव बीन सेलेक्टेड. जिस वक्त हम ये डोनेशंस इकट्ठे करते हैं अपने गाला में हमारा कोई 30-40,000 का खर्चा आता है तो उसमें ये करते हैं कि स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, मैगजीन्स के लिए ऐड लेके आते हैं, मुखय्यर हज़रात से रब्ता करते हैं. उसके अलावा जो अवार्ड रेसिपिएंट्स होते हैं अगर तो वो मुखय्यर हज़रात हैं और वो कैपेसिटी रखते हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट भेजते हैं. कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, वो कुछ हमें बिल्कुल हेल्प करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते. मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने अवार्ड्स तो मीडिया के लोगों को भी दिया है फॉर एग्जांपल, और भी कहीं आप पूछ ले जाके बिल्कुल कि हमने कोई किसी और आज जब आप अवार्ड किसी को देते हैं तो उनकी खिदमात पे देते हैं. ये क्राइटेरिया नहीं है कि उनसे हमें पैसे ही मिलेंगे तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, ये गलत है. और मीडिया में लास्ट टाइम ये देखा गया कि जिन लोगों को आपने अवार्ड दिया वो कम्युनिटी में 30 साल से काम कर रहे हैं मगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया. इवन हमारे मीडिया के हजरात को बरसों से वो खिदमत कर रहे हैं कम्युनिटी की, उनको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया. मैंने किया, जमील सैयद साहब को किया, शमीम सिद्दीकी ने क्या कहा, शेख नजम को मैंने किया. अच्छा सर ये बताइए कि मेंबरशिप और लाइफ टाइम वो जो चक्कर चल रहा है कि आपने लोगों को जो है ना मेंबरशिप दे दी लाइफ टाइम उस पे, और देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ ये कि जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट बना ना तो उस वक्त मैंने ये फैसला किया अपनी डिस्क्रिप्शन पे कि मैं कुछ जो हमारे इंक्लूडिंग हमारे जो बानी हैं और हमारे जो सीनियर हजरात हैं जो बहुत अरसे से चैम्बर के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री खुद दी थी. इवन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जो इस जल बॉडी में भी आए हुए थे राशिद खोकर साहब, उनको भी मैंने क्योंकि उनकी खदमात हैं इलेक्शंस में वो सर्व करते हैं, हम कोई पेमेंट तो किसी को करते नहीं हैं. ये $1,500 की वैल्यू की है. तो कुछ 7-8 लोगों को मैंने जो सीनियर्स रहे हैं बहुत अरसे तक सर्व किया है चैम्बर में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में उनको दिया. हाउएवर अभी जब ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और ये बात खुली है तो बोर्ड ने जो हमारी लास्ट मीटिंग थी मेरे इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया. उन्होंने कहा कि आपने इनको पेड मेंबरशिप की बजाय जब कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है तो हमारे यहाँ कैटेगरी मौजूद है जिसे ऑनररी मेंबरशिप कहते हैं. सही.
تو ٹھیک ہے, بورڈ کا رائٹ ہے, بورڈ ہی از ناٹ ہیئر ٹو آلویز سے یس ٹو می. میری خواہش تھی کہ یہ رہتا جو میں نے دیا تھا, لیکن انہوں نے اس کو اوور ٹرن کر دیا ہے. اب ہم ان کی جن کو بھی میں نے کمپلیمنٹری لائف ٹائم ممبرشپ دی تھی بغیر پیمنٹ کے $1,500 کے بغیر, ان سب کو ہم آنرری ممبرشپ میں کنورٹ کر دیا ہے ہم نے لاسٹ میٹنگ میں. تو دے ول بی ناٹ ووٹنگ ممبرس بٹ دے اسٹل ول بی آنرری ممبرس. جی عامر صاحب, ایک کنٹروورسی یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فاؤنڈنگ ممبر جو ہے نا وہ شو کیا ہوا ہے, تو اس کا کیا قصہ ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے. دیکھیں, اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1997 میں جب میں PAGH کا ٹریجرر تھا جی, تو میرے ساتھ ایک اور بھی ایگزیکٹو ممبر تھے, آصف سید ان کا نام ہے. ہم دونوں ہی سرو کر رہے تھے بورڈ کے اندر. ہماری 2nd ایئر تھا ہمارا, میرا خیال ہے, ایز اے ایگزیکٹو ممبر. تو بانی کا ہمیں کال آیا, وہ شوگر لینڈ ہاول میں, جو شوگر لینڈ میں وہ رہتے تھے. تو میں آصف سید کے ساتھ ہی ان کے گھر پہ گیا, انہوں نے ہمیں چائے پہ بلایا اور انہوں نے ہمیں ریویل کیا. 1997 کی بات ہے میرا خیال ہے, مئی کی یا کسی وقت, کہ میں ایک چیمبر بنا رہا ہوں اور میں شہر کی 50 شخصیات کو, اس میں پاکستان کے 50ویں سالگرہ کے موقع پہ 50 لوگوں کی ایک ممبر کمیٹی بنانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں اس میں آپ کا نام ڈالا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت میری ایج کوئی لگ بھگ 23 سال کی ہوگی. میں نے ان سے کہا کہ جی میں تو ٹریجرر کے طور پہ سرو کر رہا ہوں وہاں پہ PAGH میں, تو میرا ڈال مل کے کیا کریں گے, میں آپ کو 2-3 لوگوں کے نام سجیسٹ کرتا ہوں. تو میرے ایک وجہ 6 میرے باس بھی رہے ہیں, خالد حسیب, ان کا نام سجیسٹ کیا, انوار قدیر صاحب کا نام سجیسٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام میں ڈال چکا ہوں, تو اپنی بات کرو. اور میں نے کہا سر آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہا اٹ ول بی این آنر فار می. تو میں نے کہا جی سر اتنی بات کر رہے ہیں بانی ہمارے, اٹ ول بی این آنر فار ہم. تو انہوں نے میرا اور آصف سید کا نام کہا کہ میں اس میں ڈال رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں نے پرمیشن دے دی ان کو, کوئی مسئلہ نہیں. 98 میں جب میں PAGH سے میری ٹرم پوری ہوئی اور میں نارتھ چلا گیا کانٹیننٹل ایئر لائن میں کام کرنے کے لیے, تو 2014 یا 15 میں وہاں سے یہاں آیا. ایک ایکسپو ہو رہا تھا, میرا خیال ہے وسیم اختر ان دونوں پریزیڈنٹ تھے, 2014 یا 15 کی بات ہے. تو وہ ایکسپو دیکھنے میں آیا, تو مجھے سارے پرانے دوست وہاں مل گئے اور سب مجھ پاس آئے, کہہ لگے یار بہت عرصے سے نظر نہیں آئے, تم آیا کرو چیمبر میں, تمہیں پتہ ہے تم فاؤنڈنگ ممبر ہو. تو میرے کو یاد تو آیا, میں نے کہا یار عباسی صاحب نے ہمیں بلایا تو تھا گھر پہ بات کرنے کے لیے. تو یہ بھاگ کے میگزین لے کے آئے. اچھا, اس میگزین کے اندر یہ وسیم اختر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں 2014 یا 15 کا میگزین ہے, اس میں یہ 50 لوگوں کی لسٹ انہوں نے مجھے دکھائی, اور اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں PJ سواتی. اچھا, اب یہ لسٹ مجھے دکھائی گئی, میں خوش بھی ہوا دیکھ کے کہ چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ بات تو ہوئی تھی, تذکرہ تو کم از کم ہوا تھا. تو یہ میں نے میگزین اٹھا لیا وہاں سے, اپنے پاس رکھ لیا. 2018 یا 19 میں کسی وقت ایک واٹس ایپ گروپ میں, جب میں PCC میں آیا 2017 میں, یہ واقعہ ہے 2014 کا. اچھا, میں آیا ہوں چیمبر میں 2017 یا 18 میں آصف احسان کے ٹائم پہ ایز اے ڈائریکٹر. تو ایک واٹس ایپ گروپ میں شاید بانی نے پوچھا یار کسی کے پاس وہ لسٹ ہے آفیشیل اسٹیٹ کو جو گئی ہے 50 فاؤنڈنگ ممبرس کی, تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا. تو میں نے کہا میرے پاس لسٹ تو نہیں ہے, پر میرے پاس ایک میگزین رکھا ہوا ہے 2014 یا 13 کا, وہاں کا اٹھایا ہوا, اس میں ایک لسٹ تھی, اور شاید میرا خیال ہے میرا نام بھی میں نے اس میں دیکھا تھا. تو میں نے وہ پکچر لے کے اس میں لگا دی واٹس ایپ گروپ میں, تو سب کو مل گئی پکچر. کچھ عرصے بعد آفیشیل لسٹ نکالی گئی اسٹیٹ کے ساتھ, اور اس میں 2 یا 3 نام مسنگ تھے. وہ ریپلیس ہوئے تھے کسی اور کے ساتھ. ایک میرا نام نہیں تھا, اور ایک ممتاز علی خان مونٹی ہیں شہر میں ایک مشہور شخصیت, ان کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں تھا. چلے کوئی بات نہیں, آفیشیل لسٹ میں ہمارا نام نہیں تھا. میں نے اپنے دور میں, جب میں 4 سال سے اب آلموسٹ پریزیڈنٹ ہوں, جب میں جن پریزیڈنٹ کے ساتھ سرو کیا ایز اے وائس پریزیڈنٹ اور ڈائریکٹر, ہم نے کبھی 10 سال میں کوئی لسٹ چھاپی نہیں, نہ کوئی چھپی, نہ میں نے کلیم کیا. یہ اگر اس کا کسی کو بلیم جاتا ہے تو 10-15 سال سے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں PJ سواتی صاحب, ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ سے لسٹ ویریفائی کیے بغیر کیوں چھاپتے رہے. اور یہ میگزین آپ ہی لے کے آئے نا, میرے پاس لا کے مجھے دکھا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ عباسی صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی میرا نام نہ ڈالا ہو, یہ ان کا پروگریٹو ہے, یہ زبانی وہ جس کو چاہیں ڈالیں. لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ مجھے گھر بلایا گیا تھا, چائے پلائی گئی تھی, اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس میں ڈالیں گے. اور میں نے کبھی, آپ میری کسی پبلیکیشن میں, کسی فیس بک پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ سے کہا ہو کہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ چیمبر بنی میرے سامنے ہے. اس کے جب معاملات بند, جیسے مجھے بلوایا گیا کہ میں بنا رہا ہوں, 50 آدمی کے نام ڈال رہا ہوں,
تو اس طریقے سے میں شروع سے اس کا حصہ رہا ہوں. اور ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاؤں آپ کو. So you are kind of a founding member then? ایگزیکٹلی, کیونکہ میرے سامنے اب جب اس کا 99 میں الیکشن ہوا ہے تو میرے فادر نے اس کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا ہے. پہلا الیکشن جو ہوا ہے, میرے فادر انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اس میں 2 سیٹیں آ گئی تھیں. میرے ہی دوست جن کا میں نے تذکرہ کیا, آصف سید, وہ بھی وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے, پانی پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے, اور میرے فادر بھی وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. چونکہ 2 کینڈیڈیٹ آ گئے تھے تو جو اس وقت سرور نقوی الیکشن کمیشن تھے, انہوں نے کہا کہ بھی آپ میں سے کوئی اگر وڈرا کرنا چاہے تو دین اٹ کین بی اے ان اپوز کیبنٹ. تو اس سے پہلے کہ ہمارے دوست آصف سید کھڑے ہوتے, میرے والد صاحب کا پالیٹکس میں بڑا تجربہ ہے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں وڈرا کرتا ہوں. تو he did not got elected but he withdrew and then that's way the cabinet got elected unopposed. تو میرا تعلق چیمبر سے بہت پرانا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو, لیکن ٹھیک ہے آفیشیلی آئی ایم ناٹ دی فاؤنڈنگ ممبر آن دا لسٹ. لیکن یہ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا, یہ کلیم وسیم اختر صاحب کی پریزیڈنسی میں پی جے سواتی صاحب ایڈیٹر ان چیف, ان کی یہ کلیم کیا ہوا ہے, میرا کلیم کیا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ 50 لوگوں کی لسٹ پلیز دکھا دیں. یہ 27 نمبر کے اوپر یہ دیکھیے 27 کے اوپر عامر پپرانی صاحب کا نام ہے, اور یہ 2015 کا یہ میگزین ہے. اور میرا تعلق چیمبر سے 2017 یا 18 میں شروع ہوا ہے. بہت سوالات ہو گئے, لیکن بس یہ لاسٹ ایک کوشچن یہ ہے کہ اسکالرشپ کے ایونٹ کو جو ہے وہ بھی اسی چیز سے جوڑا جا رہا ہے, جو ابھی آپ تیاریاں چل رہی ہیں بڑی جوش و خروش سے ہمارے چیمبر میں, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اب دیکھیں اس کو بھی اچھے کام کو بھی جو ہے نا وہ ہمارا ہمیشہ اس کو نا گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو اگین چیزیں خراب کرنی ہے تو کریں, آپ کی مرضی ہے. ہوا یہ تھا کہ 3-3.5 سال پہلے جو ہمارے اسپانسر ہیں اسکالرشپ کے, چونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, تو وہ ایک جگہ میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ جو میری بیٹی ہے مینا, وہ آپ کی جو اسکالرشپ کی جو آپ کرتے ہیں ہر سال کنڈکٹ اپنے بزنس پہ اور بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اس سے بہت امپریس ہے. اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ پاپا چونکہ اب آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو یو شوڈ آلسو کنسیڈر لانچنگ ان اسکالرشپ انڈر PCC USA اسپیشلی فار گرلز. تو انہوں نے اسی وقت ابرپٹلی مجھ سے کہا کہ واٹس دا ہک اپ, کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے, میں سپورٹ کرتا ہوں, آئی گیو یو 4 اسکالرشپ, لیٹ یور ڈاٹر اسٹارٹ دس پروسیس, ایسے کمپٹیشن کرائیں, یہ کریں وہ کریں. ہوا یہ بات ہے نومبر کی 2023 کی. دسمبر میں ہمارا گالا ہوا, بیٹی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو ہم عباسی صاحب کے نام پہ کر دیتے ہیں, چونکہ اب ایک ایج آ گئی ہے, ایک لیگیسی رہ گئی ہے بانی کی, تو ہم نے کہا کہ ان کے نام پہ کر دیتے ہیں اور یہ سرپرائز دیں گے گالا کے اندر 2023 میں. بیٹی نے اس کو پرپوز کیا, بورڈ سے میں نے اپروول لیا. اتفاق یہ ہوا کہ جس دن یہ لانچ کرنی تھی گالا میں, ہمارے بانی کی سسٹر ان لا کا انتقال ہو گیا اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو کم. بات آئی گئی ہو گئی. مئی کے مہینے میں ایک لیڈیز خواتین بزنس کا ایونٹ ہوا ایلیٹ بینکٹ ہال میں, اس میں بیٹی وہاں موجود تھی اور ہم نے عباسی صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا بانی کو. وہاں اس نے اناؤنس کیا خود جا کے اسٹیج پہ کہ ہم یہ اسکالرشپ لانچ کر رہے ہیں, جولائی میں ہم اس کو اوارڈ کریں گے کمپٹیشن کے بعد, اور اس کا نام ہم اشرف عباسی اسکالرشپ رکھیں گے. تو ہم نے بورڈ نے بھی چونکہ پہلے اپروو کر دیا تھا. جب عباسی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے بانی, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے نام پہ کی جائے, اس کو آپ آغاز اور چیمبر اسکالرشپ کا نام دے دیں, یا پریزیڈینشیل اسکالرشپ, کوئی انہوں نے نام سجیسٹ کیا. ہم نے پھر اس کو آغاز اور چیمبر اسکالرشپ کر دیا. اس سال جولائی میں جب کمپٹیشن ہوا, 4 بچیاں سلیکٹ ہوئیں, انہی اسپانسر کے وہاں ریسٹورنٹ میں ایونٹ ہوا, کونسل جنرل صاحب آئے, رزاقی صاحب موجود تھے, اور ہم نے 4 بچیوں کو اسکالرشپ دی, ایوارڈ کی. نیکسٹ ایئر جب دوسرے سال کا موقع آیا تو پھر اسپانسر نے کہا کہ اس دفعہ 10 اسکالرشپ لانچ کرتے ہیں. وہی منال جعفر جو ہماری جنرل سیکرٹری ہیں وہی اسکروٹنائز کرتی ہیں, مینا ان کو اسسٹ کرتی ہے. جب سیکنڈ ایئر بھی ہم نے 10 بچیوں کو, اخوت کے سربراہ آئے ہوئے تھے امجد ثاقب آغاز ریسٹورنٹ میں, جولائی کا مہینہ تھا دوبارہ, 50 لوگوں نے آلموسٹ پارٹیسپیٹ کیا تھا, 10 بچیاں سلیکٹ ہوئیں. جب ایوارڈ دے دیا تو جو ہمارے اسپانسر ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میں نے انیشیٹو مینا کی ریکویسٹ پہ شروع کیا تھا, تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈیڈیکیٹ دس اسکالرشپ ایٹ مینا اینڈ آغاز اسکالرشپ.
تو یہ مجھ سے انہوں نے پوچھ کے فیصلہ نہیں کیا تھا, یہ ڈونر کا رائٹ ہے. انہوں نے اچھا اس پہ وٹنس بہت سارے لوگ ہیں, کونسل جنرل بھی بیٹھے تھے, رزاقی بھی بیٹھے تھے, کوئی 130 یا 140 لوگ اس وقت ہال میں موجود تھے, شہر کی بہت کمیونٹی موجود تھی. اچھا اس کو بھی آیا گیا ہو گیا معاملہ, انہوں نے اناؤنس کر دیا, ان کی مرضی تھی, انہوں نے ہم سے اور بورڈ سے تو پرمیشن نہیں لی تھی, انہوں نے اناؤنس کر دیا. 1 سال گزر گیا اس بات کو. جو اس سال جب دوبارہ اسکالرشپ کا معاملہ آیا تو ان کا میسج مجھے اسی طریقے سے آیا کہ 10 اسکالرشپ دوبارہ اس سال کرنی ہے اور آپ اپنا دوبارہ کمپٹیشن اسٹارٹ کریں, اور ریممبر دیٹ کہ یہ میں نے اناؤنس کیا تھا ایز مینا اینڈ آغاز اسکالرشپ. چونکہ ڈونر کی خواہش تھی اور انہوں نے پھر دوبارہ مینشن کیا, تو پھر میں بورڈ میں لے گیا. 8 اپریل کو جو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں آپ موجود تھیں, میں نے بورڈ کے سامنے یہ رکھا کہ ان کا اس طریقے سے میسیج ہے, آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ, کیونکہ میری بیٹی ہے, مجھے پتا ہے کل کو کوئی مسائل کنٹروورسی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا, ایسا ملی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور آپ لوگوں نے, کہ چونکہ انہوں نے آغاز کے ریسٹورنٹ کے اونر نے وہاں اسٹیج پہ سب کے سامنے اس کا نام مینا اسکالرشپ آغاز اسکالرشپ کر دیا تھا, تو دیر از نو کنٹروورسی آن دیٹ, اٹس این اوپن تھنگ, پبلک ہے اور ہم اس کو اپروو کرتے ہیں. تو ہم نے پھر بورڈ سے آفیشیلی 8 اپریل کو اپروول لی اور پھر اس کو اس دفعہ لانچ کیا. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایک بچی کو انکریجمنٹ ملی ہے اس سے, وہ کمپٹیشن کرتے رہنا چاہتی ہے آگے بھی. مجھے لگتا ہے کہ اور بھی شاید ہمارے ساتھ لوگ ڈونرز جڑ جائیں اور یہ اسکالرشپ بڑی بھی ہو جائے. سوال یہ ہے کہ طلحہ شبیر جو ان کو انہوں نے شو کیا کہ وہ جو ہیں وہ یہاں کے آپ کے سالے جو تھے وہ ٹریجرر ہیں اور وہ ان کا اس کا تعلق ہے, تو میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو بھی پلیز کلیئر کریں. آپ کو وہ جو ہے نا وہ ایمبیسی سویٹ کے جی ایم ہیں, وہ بیسیکلی ہمارے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ ہمیں ایک بہترین ایم سی مل گیا ہے جی. وہ لاسٹ ٹائم ایز اے جوائنٹ سیکرٹری اور پھر جنرل سیکرٹری کے طور پہ انہوں نے فرسٹ ٹینیور میں سرو کیا تھا. اس دفعہ تو وہ کنٹینیو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کے اپنے کوئی معاملات تھے. لیکن ہوا یہ کہ جو ہماری ٹریجرر تھی زارا وحید, وہ کسی وجہ سے اس دفعہ کنٹینیو نہیں کر سکی, لاسٹ منٹ میں اپنی اپلیکیشن انہوں نے ودرا کر لی. تو چونکہ طلحہ آنا نہیں چاہتے تھے, میں نے ان کو ضد کیا کہ یہ اب یہ لاسٹ منٹ ہے, کل نامینیشن کا آخری دن ہے, تو آپ یہ فارم فل آؤٹ کر دیں. تو انہوں نے ٹریجر کا فارم ضرور فل آؤٹ کیا, لیکن ہمیں پہلے دن سے پتا تھا بورڈ کو, آپ بھی اس کی اویئر ہیں, کہ ایک تو زہرا کا نام نکلوانے کا پروسیس بہت لمبا تھا, اس پہ ٹائم لگا, اور پھر ہم نے یہ طے کر لیا تھا شروع سے کہ طلحہ شبیر ہمارے ٹریجرر نہیں ہوں گے. تو طلحہ شبیر کبھی بھی بینک میں ایز اے ٹریجرر سائنی تھے ہی نہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پھر اس کو چینج کر کے جہازیب لکھانی کو جو ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کو ٹریجرر بنا دیا. تو یہ بھی کنٹروورسی کا آنسر یہ ہے کہ چونکہ مجھے بھی اندازہ تھا کہ وہ میرے برادر ان لا ہیں اور ان کو نہیں فائنینشیل معاملات میں انوالو ہونا چاہیے, اتنی تو بیسک ہمیں بھی پتہ ہے چیزوں کی. تو یہ بھی ایک الزام, غلط ہی الزام ہے, لیکن چونکہ یہ انٹرنل میٹر ہوتا ہے بورڈ کا, ہم زیادہ, ہمارا سی پی اے ہے, چیزوں کو زیادہ تر وہی دیکھتا ہے اتنی زیادہ. اور میں آپ کو بتا دوں بہت سی چیزیں اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں کہ چیکس کے معاملات میں کہ اس طرح ہوگا, 2 کریں گے 3 کریں. مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے آخری دفعہ چیک لکھا کب ہے, کیونکہ اب ساری پیمنٹیں میں پچھلے 2-3 سال سے جب بورڈ سے اپروول ہم کرا لیتے ہیں تو ہم الیکٹرانک پیمنٹ کرتے ہیں, یا وہ زیل پریفر کرتے ہیں یا وہ کارڈ پہ چارج کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اب کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کرنے کی بھی ہیں فیوچر میں, کہ یہ اب دور چلا گیا ہے کہ فزیکل پیپر چیک بہت سی چیزوں میں بہت سے بزنسز پریفر نہیں کرتے, دے وانٹ رائٹ اوے زیل, دے وانٹ رائٹ اوے دا کارڈ ٹو بی چارج. تو خیر اینی وے, لیکن ہم ہر چیز بورڈ سے اپروول کے ساتھ اکاؤنٹس کی, نہ صرف ایونٹ سے پہلے, ایونٹ کے بعد, آپ تو پتہ ہے آپ کو بھی اس کا, اور باقاعدہ سائن ہوتا ہے, اپروول ہوتی ہے, اور ہر میٹنگ میں اکاؤنٹس پیش کیے جاتے ہیں. تو اگین ہم ریڈی ہیں اس کی اسکروٹنی کے لیے, اگر کسی نے ہماری کرنی ہے تو وی آر فائن ود اٹ. سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے, گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ بس خدا ہی تو جانتا ہے, کہیں جو دل بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ مقطع سربان بھائی نے میرے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان کی نظریں نہ جان پائیں اچھائیاں ہماری محسن, ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. کیا کہنے عامر میاں, واہ واہ, کیا بات. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا بہت شکریہ. سلمان رضاقی صاحب آپ کا ایڈوائس کرنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ہمیرا آپ کا بلانے کا اپنے اسٹوڈیو میں اور ہمیں موقع دینے کا. And I hope that will bring some clarity
in the community as well. تو میرا بھی یہی میسج ہے کہ جو چیز اچھی چل رہی ہے اس کو اچھی چلنے میں مدد کریں, سب مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں اور اپنی آرگنائزیشنز کو اچھا کرنے میں, مضبوط کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں, نگیٹیوٹی سے دور رہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس امریکہ.